بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسلم اور سلیم دو دوست ہوتے ہیں، وہ ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ اسلم غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، اس کے والد بچپن ہی سے فوت ہو جاتے ہیں۔ اس کی والدہ لوگوں کے گھر کا کام کاج کر کے مشکل سے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالتی تھی۔ گھر پہ کچھ کھانے کو نہ ہونے کی وجہ سے وہ اکثر بیمار رہتا اور اس کے پیٹ میں درد رہتی اور وہ بغیر کچھ کھائے پیے ہی اسکول چلے جاتا۔ وہ اپنی ٹیچر کو بتاتا کہ میرے پیٹ میں درد ہوتی ہے۔ ٹیچر یہ سمجھتی کہ اسلم جھوٹ بولتا ہے اور وہ اس کو کلاس روم سے باہر نکال دیتی۔ وہ بیچارہ باہر چلے جاتا۔ جب اسکول میں لنچ ٹائم ہوتا تو اسلم بولتا آؤ لنچ کریں، تو وہ بیچارہ جھوٹ بولتا کہ میرا لنچ گھر رہ گیا ہے یا مجھے یاد نہیں رہا۔ اکثر ایسے جھوٹ بولتا۔ اس کا دوست سمجھ گیا کہ یہ لنچ لے کے نہیں آتا۔ ایک دن اسلم نے اس کو زبردستی اپنے ساتھ لنچ پہ بٹھا لیا اور اس نے کہا کہ آؤ مل کے لنچ کرتے ہیں۔ جب سلیم گھر جاتا تو گھر جا کر والدہ سے بولتا مجھے کھانا کھانے کا دو۔ والدہ سوچتی کہ میں نے تو اس کو اچھی طرح صبح ناشتہ بھی کروایا تھا اور لنچ بھی دیا تھا، یہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے۔ آخر کار اس کی والدہ نے اس کو بہت پیار سے پوچھا بیٹا ایسی کیا بات ہے، تم لنچ لے کے بھی جاتے ہو اور ناشتہ اچھی طرح بھی کرتے ہو، پھر کیا بات ہے مجھے بتاؤ، کیا تم لنچ باہر پھینک دیتے ہو یا کسی کو دے دیتے ہو؟ اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا مجھے سچ سچ بتاؤ، میں تمہیں نہیں ماروں گی، اگر سچ بتایا تو کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ کہا اس نے اپنی ماں کو سچ سچ بتا دیا کہ اس کا ایک دوست ہے جو انتہائی غریب ہے، گھر سے ناشتہ بھی نہیں کر کے آتا، تو اس کے پیٹ میں اکثر کھانا نہ کھانے کی وجہ سے درد رہتا ہے، تو امی جان میں اس کو اپنا لنچ شیئر کرواتا ہوں تاکہ وہ اچھی طرح کھانا کھا لے۔ اس کی والدہ بہت خوش ہوئی کہ بیٹا بہت اچھی بات ہے، اس طرح لنچ شیئر کرنا چاہیے۔ اور اس کی والدہ نے کہا کہ صبح میں تمہیں 2 پراٹھے دوں گی تاکہ تم 1 پراٹھا اس کو پورا دے دینا۔ لیکن اس نے اپنی امی سے کہا کہ امی جان میں ایسا نہیں کروں گا، اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے گی اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کی عزت پر کوئی بات آ جائے اور وہ ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ کھانا کھانا چھوڑ دے، لہٰذا آپ مجھے اتنا ہی لنچ دیا کریں جتنا میں روزانہ لے کے جاتا ہوں۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ اس کی والدہ نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے، وہ پڑھتے رہے اور لنچ شیئر ہوتا رہا اور وہ بڑے ہو گئے۔ اس کے بعد اسلم کسی دوسرے شہر میں کام کاج کے لیے چلا گیا۔ کچھ عرصے کے لیے دوسرے شہر چلا گیا اور وہاں جا کر خوب محنت کی، کام کیا، دل لگا کے محنت کی، پھر آخر کار ایک بڑا آدمی بن گیا۔ اس کا ایک بہت بڑا بزنس ہوا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ نہ اپنے اس دوست سے ملا جائے جو اس کے ساتھ لنچ شیئر کیا کرتا تھا۔ وہ اس کا گھر کا ایڈریس معلوم کرتا، وہ اس تک پہنچ جاتا ہے اور جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اس کا دوست باہر آتا ہے۔ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں تمہارا بچپن کا دوست ہوں جس کے ساتھ تم اکثر لنچ شیئر کیا کرتے تھے۔ وہ دونوں گلے ملتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے بتایا کہ میں روزگار کے لیے دوسرے شہر چلا گیا اور میں نے بہت کام کیا، اتنی محنت کی اور اپنا کاروبار سیٹ کر لیا۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا یہ حالت کیسے ہوئی؟ اس نے بتایا کہ میرے والد اور والدہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ دونوں فوت ہو گئے تھے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، بس جو کام ملتا ہے وہ کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ اس نے بولا کہاں جانا ہے؟ اسلم کہتا ہے کہاں جانا ہے؟ تم چھوڑو اس بات کو، تم میرے ساتھ چلو۔ بولو کہاں جانا ہے؟ کہنا ساری زندگی تم نے میرے ساتھ شیئر کی ہے کھانا، آج میرا ٹائم ہے۔ وہ اس کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے ہمیشہ کھانا لنچ میں شیئر کیا تھا، آج کاروبار میں تمہیں اپنا شیئر کرتا ہوں، یہ آدھا کاروبار تم سنبھالو اور آدھا کاروبار میں سنبھالوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، مجھے یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اسکول میں یہ تعلیم دینی چاہیے کہ ہمیشہ مل بیٹھ کے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ لنچ شیئر کرنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔